محلول یہ تھے یہاں، ایک اہل علم جو صحیح علماء ہیں ان کو ماننا اور ان پر طعن و تشنیع کرنا کتنا نقصان دہ ہے. یہ ایک کتاب کے کچھ صفحات ہیں، میں صرف ہیڈنگ پڑھ پاؤں گا آج. ان کا کہ الاثار الخطیرہ المترتبہ علی الطعن فی علماء السنہ، یہ تحذیر صفحہ الاحلام فی الطعن فی الائمۃ الاعلام کتاب میں سے ہے، عربی کی. اس میں عنوان ہے، ایک تیسری فصل ہے یہ، کہ علماء سنت، علماء حق جو ہیں ان پر طعن و تشنیع، ان کی بے عزتی کرنا، ان کو متہم کرنا، طعن و تشنیع کرنا، اس پر کیا کیا برے نتیجے برآمد ہوتے ہیں. ہر انہوں نے 10 سے زیادہ نقصانات بیان کیے ہیں اور ہر چیز کی دلیلیں قرآن، حدیث اور سلف کے اقوال نقل کیے ہیں. ظاہر سی بات ہے مجھ کو پیش کرنے کے لیے کئی ہفتہ درکار ہے، صرف یہ والا حصہ کہ آپ اگر اہل علم، میں صرف 2-3 باتیں ذکر کروں اور دلائل کا موقع نہیں ہے، آپ اگر علماء حق کی مخالفت کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، غیبت چغلی کرتے ہیں، ان کی شان گھٹاتے ہیں، تو کیا کیا نقصانات ہیں اس سے؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ سے یہ جنگ کا اعلان ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اس پر علماء کے اقوال ہیں، ہاں بہت سارے علماء کے اقوال ہیں جو میرے ہاتھ میں ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے، کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ ایمان والے اور متقی، اور ان میں سر فہرست وہ علماء ربانیین جو صحیح منہج اور حق والے ہیں، علم و عمل والے. ان سے خطا ہوتی ہے اپنی جگہ، لیکن آپ ان سے دشمنی کر رہے ہو، آپ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہو. یہ حدیث قدسی ہے بخاری کی. اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے کسی ولی کے دشمنی کرے میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا. اللہ سے جنگ کر کے جیتیں گے، ٹکیں گے؟ اسی طریقے سے شیخ نے یہ بتایا کہ یہ جاہلیت کے عمل میں سے ہے. ہاں انہوں نے اس سلسلے میں بڑی پیاری دلیل دی شیخ فوزان یا شیخ ابن عثیمین کے قول سے، کہ انہوں نے قرآن سے دلیل دی. جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت پیش کی، ان کی دعوت کو جن لوگوں نے مانا تو مخالفین نے کیا کہا؟ وَمَا نَرَاكَ إِلَّا اتَّبَعَكَ أَرَاذِلُونَا، کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں نوح علیہ السلام کہ آپ کی اتباع جو ہمارے رذیل لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس نقطہ بتایا کہ انبیاء کی پیروی کرنے والوں کو لوگ سماج میں حقیر و ذلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو سنت والے علماء ہیں ان کی حالت کیا ہے. علماء ہوں، نیک صالح متقی پرہیزگار ہوں، لوگ ان کو حقیر دیکھتے ہیں اور حقیر بتانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خارجیت کا طریقہ ہے، حزبیت، اخوانیت یہی کر رہی ہے، غیر مسلموں کا طریقہ، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کا طریقہ. یہ کہہ رہے ہیں علماء کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو واقعات کا علم نہیں، یہ حیض و نفاس کے علماء ہیں، کتابوں میں لکھا ہے یہ سب. ان لوگوں نے عوام کو اور لوگوں کو جو ہے ان سے بدظن کیا علماء سے. اس میں نقصانات میں دیا ہے کہ علماء کی جو شان گھٹاتا ہے وہ شریعت کی شان گھٹاتا ہے، علم کی شان گھٹاتا ہے، دعوت کے عمل کو نقصان پہنچاتا ہے. اس میں انہوں نے جملہ لکھا، میں نے سوچنے لگا کہ ہمارے ہندوستان اور مالیگاؤں کے حالات سے بھی ان کو واقفیت ہے، عرب عالم ہے، کہ اس بنیاد پر کسی سے بغض کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے اس کی تقریر نہیں سننا، اس کے خطبے میں نہیں جانا. انہوں نے مثال میں لکھا ہے اس کی نہیں سننا، اس کے ایسا کہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ ایسا کر کے وہ دعوت و تبلیغ کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، دین سے دور کر رہا ہے. آپ جب کسی عالم کی توثیق کی تردید کرتے ہو، اس کی شان پر دھبا لگاتے ہو، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عام آدمی اس سے استفادہ نہیں کرتا، اور وہ بہت ساری جو مفید باتیں بتاتا ہے عام آدمی اس کو سنتا نہیں ہے، سنتا ہے تو مانتا نہیں ہے کہ یہ تو ایسے ہیں. نتیجے میں آپ دین کو رد کر رہے ہو، دین کی دعوت اور تربیت کو آپ جو ہے اس پر قدغن لگا رہے، رکاوٹ ڈال رہے ہو. علماء کی مخالفت نبی کی وراثت، میراث نبوی کی تحقیر ہے، یہ انہوں نے بیان کیا. علماء کی مخالفت غیر مسلموں کی مددگاری ہے. آج ہمارے ہاں جو سلسلے، جو سازشیں غیر مسلموں کی کامیاب ہو رہی ہے، منکرین حدیث، صحابہ کو طعن و تشنیع کرنے والے، ان کے یہ اعلی کار جو مسلمانوں میں کام کر رہے ہیں، یہ اصحاب جبہ و دستار جو شرک کے سینٹرز چلا رہے ہیں. ہاں آپ دیکھیں خفیہ خبریں، آج کا دور بڑا خبروں کے بارے میں لیکن لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. بڑے بڑے پیر صاحبان چرچ آف انگلینڈ سے، لندن سے، امریکہ سے وظیفہ پاتے ہیں، ان کو مدد ملتی ہے، ان کے اس میں جاتے ہیں. وہ قادری صاحب کی وہ آئی تھی، کلپ آئی تھی، چرچ میں جا کے جو ہے وہ پادری سے جو ہے اس کو مؤدبانہ ملاقات کر رہے ہیں، ان کے ڈانس اور مجلس میں شریک ہو رہے ہیں.
پاکستان کے ایک پادری مسلمان ہوئے عبداللہ پیٹر اور سلیب ٹوٹ گئی. اس نے بتایا کہ پیر صاحبان کو میں پیسہ پہنچاتا تھا, میرے والد پہنچاتے تھے. اب وہ آ کے آپ کے اندر تزکیے کی بات کرتے ہیں اور پیسہ لے رہے ہیں چرچ آف انگلینڈ سے. کیا چاہتے ہیں؟ وہاں جا کے تقریر کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں خطرناک کون ہے, ان کے خلاف جھوٹی کمپلین دیتے ہیں. پولیس کو اس کو ضرورت ہے کہ فلاں کو پھنسانا ہے تو یہ لوگ اس کے لیے ویسا جیسا وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. بابری مسجد توڑنا ہے تو پورے ملک میں یہ لوگ تقریر کرتے پھرتے ہیں, کفر کا فتویٰ دیتے ہیں, استعمال ہوتے ہیں, اور ہمارا نوجوان اندھاؤں کے پیچھے جاتا ہے. ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ علماء کی مخالفت کے کتنے نقصانات ہیں آپ کو اور ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ سوچئے کہ دین حق آج کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. یہ اہل ذکر کون ہیں؟ الٹے سیدھے واقعات بتانے والے نہیں, قرآن حدیث کو جاننے والے, اس پر عمل کرنے والے, صحیح عقیدے اور صحیح منہج والے. لیکن ان کو تو ٹانگ کھینچ کھینچ کے جو ہے دفن کرنے کی کوشش کر لی آپ نے. ایک عام آدمی, جاہل آدمی ان کی عزت نہیں کرتا, غنڈے کی جتنی عزت کرے گا ایک مولوی کی نہیں کرے گا. یہ آج ہمارا مزاج بنا ہوا ہے. ہاں, اندازہ لگائیے ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ نقصانات ہیں, میں نے بہت ہلکا اور بہت کم بیان کیا.